بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه فی کل لمحۃ ونفس عدد ما وسعہ علمک۔ سب سے اول اللہ پاک کی حمد و ثنا اور حضور علیہ السلام پر درود و سلام کے بعد آپ کو ربیع الاول شریف کی مبارک ہو کہ آپ اس مہینے میں زندہ ہیں۔ بہت سارے لوگ دنیا سے پردہ کر گئے جو اس مہینے تک نہیں پہنچ سکے، تو اللہ پاک جو وقت بندے کو دیتا ہے، خاص طور پر ایام مقدسہ اور مبارک مہینے، یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اس کے بعد میں تو یہاں اصل آنے کا مقصد جو تھا وہ شیخ العلامہ ربانی افغانی مدرج العالی کے والد صاحب کی بیمار پرسی کے لیے کہ اللہ جل مجدہ ان کو شفا نصیب فرمائے، لیکن انہوں نے فرمایا کہ اگر حضور علیہ السلام کے میلاد کا تذکرہ ہو، محفل ہو، تو ہو سکتا ہے اسی مجلس کی برکت سے اللہ پاک ان پر کرم فرمائے۔ تو یہ سب سے بہترین بیمار پرسی ہے۔ میلاد شریف دیکھ لیں، اس کا حضور علیہ السلام کی ذات کے ساتھ تعلق ہے۔ کس کے ساتھ تعلق ہے؟ ذات کے ساتھ۔ تو اس میں سب سے اہم چیز وہ ہے محبت اور عشق رسول۔ اب بہت سارے لوگ دنیا میں دیکھیں، جب وہ گندم کی فصل اگانا چاہتے ہیں تو اللہ نے اس کے لیے اسباب مقرر کیے ہیں کہ اس سے پھر وہ گندم اگتی ہے۔ اب یہ تو نہیں کہ صرف تمنا کرنے سے، خواہش کرنے سے زمین میں گندم اگے گی۔ اسی طرح اگر کسی کو اولاد کی ضرورت ہے تو اللہ جل مجدہ نے اس کے لیے بھی اسباب مقرر کیے کہ نکاح کرو، نکاح کا راستہ اختیار کرو اور تمہیں اولاد ملے گی۔ اسی طرح مختلف قسم کا جو رزق ہے وہ پیدا اللہ پاک نے کیا، لیکن اس کے لیے سبب مقرر کیے۔ جنت میں بندہ اللہ کی رحمت سے جائے گا، فضل سے جائے گا، لیکن اس کے لیے عمل کو، ایمان کو، نیک اعمال کو اس کا سبب بنایا۔ اور سمجھ رہے ہیں، بعض لوگ جو سوال کرتے ہیں محبت کے بارے میں، اس سوال سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کا گمان ہے کہ یہ ایسے ہی کوئی چیز مل جاتی ہے، اس کے کوئی اسباب نہیں، اس کا کوئی طریقہ نہیں حاصل کرنے کا۔ تو وہ اکثر وہ یہی کہتے ہیں، جی حضرت صاحب دعا کریں ہمیں محبت رسول مل جائے۔ تو میں سوچتا ہوں دعا تو رزق کی بھی کی جاتی ہے، لیکن اب کیا بندہ دعا کر کے بیٹھا رہے؟ ایک بزرگ کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا جی دعا کریں میرا بیٹا ہو، مجھے اولاد ملے۔ انہوں نے فرمایا اچھا دعا کرتے ہیں، شادی کی ہے؟ نہیں وہ تو ابھی کرنی ہے۔ دعا تو ہم کریں گے، لیکن تم کوئی رستہ بھی اختیار کرو، کوئی نکاح کرو، کوئی رشتہ ڈھونڈو، اس سے ملے گی۔ تو محبت جو ہے یہ بھی، اس کے لیے بھی اسباب مقرر کیے گئے۔ ہمارے مشائخ نے فرمایا اس کے 15 سبب ہیں۔ کتنے؟ 15۔ وہ چیزیں اختیار کریں تو خود بخود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔
اور اگر خالی یا اللہ اولاد دے، نہ شادی کرنی، نہ رشتہ دیکھنا، یا اللہ رزق دے، نہ کام کاج کرنا اور نہ ہی جو ہے وہ کوئی سبب اختیار کرنا، نہ کاروبار کرنا، تو کیسے ملے گا؟ تو اب میلاد شریف کا مہینہ آیا تو اس میں ضروری ہے کہ بندے کو پتہ ہو کہ محبت کو حاصل کیسے کرنا ہے۔ آپ پوچھ لیں بھئی کس کو پتہ ہے جی 15 چیزیں جن سے محبت پیدا ہوتی ہے حضور علیہ السلام کی، کسی کو 1 2 تو کیسے ہوگی؟ صرف نعرے مارنے سے تو محبت نہیں پیدا ہوتی، صرف جو کہنے سے بھئی محبت کرو اللہ کے رسول سے، اس سے تو محبت پیدا نہیں ہونی۔ آپ نے تو فرمایا کہ اپنی اولاد کو علموا اولادکم، اپنی اولاد کو میری محبت سکھاؤ۔ اب وہ سیکھنا سکھانا کیا ہے؟ وہ کیسے سیکھے گا بندہ؟ تو اس لیے جو ہے یہ جو مختصر سی مجلس ہے میلاد شریف کی، اس میں وہی چیزیں آپ کے سامنے بیان کرنا مقصود ہے۔ ان 15 میں سے جتنی بھی ہو گئیں، پہلی بات تو یہ سمجھنے کی کہ بہت سارے بندوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ حضور علیہ السلام کی محبت بندے میں ہو بس اس کا کام بن گیا، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صرف میری محبت کافی نہیں جب تک کہ میری محبت تمام دوسری محبتوں پر غلبہ نہ پالے۔ کئی لوگ اسی شبے میں ہیں جی ہمیں حضور علیہ السلام کی محبت ہے، 2 آنسو بہا لیے، 2 یہ کر لیا، لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا میری محبت صرف کافی نہیں ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب، دوسروں کی صرف محبت ہوگی کافی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری محبت کافی نہیں ہے جب تک کہ یہ تمام افراد اور تمام چیزوں کی محبتوں سے بڑھ نہ جائے۔ ایمان ہی نہیں حاصل ہو سکتا کمال درجے تک۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون حب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آپ نے فرمایا صرف میری محبت سے کام نہیں چلے گا، بیوی کی محبت سے بھی میری محبت زیادہ ہونی چاہیے۔ بیوی کہتی ہے جی داڑھی نہ رکھو، بیوی کہتی ہے جی میں تو فیشن کرنا ہے، تم جو مرضی کرو، تم اس کو کچھ کہو نا اور اس کی ہاں میں ملاتے رہو، چاہے حضور علیہ السلام کی نافرمانی ہو جائے، اولاد ہے وہ کہے ہم نے یہ، تم ان کی بھی ناجائز خواہشیں پوری، تو نبی علیہ السلام فرمائے وہ کیا محبت ہے؟ وہ تو اولاد کی محبت زیادہ ہوئی۔ اپنے نفس نے چاہا میں یہ کروں، نبی علیہ السلام کی خواہش اور ہے، آپ کے نفس کی خواہش اور ہے، آپ نے اپنے نفس کی خواہش کو پورا کر لیا، اس کا مطلب ہے آپ کو اپنے آپ سے حضور علیہ السلام سے زیادہ محبت ہے۔ کہنے سے تو نہیں بات بنتی، صرف کہہ دیا یوں ہے، کہہ تو کوئی بھی سکتا ہے، یہاں تو ثبوت مانگا، یہاں تو لا الہ الا اللہ بھی قبول نہیں ہوتا، اس کا بھی ثبوت مانگا جاتا ہے۔ کیا لا الہ الا اللہ کی کیا دلیل ہے، کیا ثبوت ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بغیر لا الہ الا اللہ بھی قبول نہیں۔ تو محبت پہلے تو یہ جان لینا کہ حضور علیہ السلام کی محبت جو ہے وہ صرف محبت کافی نہیں جب تک کہ وہ ساری محبتوں پر غلبہ نہ پالے، ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا۔ اور محبت اور عشق کہتے کس کو ہیں یہ بھی تھوڑا سا سنیں۔ محبت نکلا ہوا لفظ بیج سے، یہ جو بیج ہوتے ہیں نا، بیج سے، حبہ بیج، تو جو جس طرح زمین میں ایک بیج اگتا ہے پھر وہ پودا بنتا ہے، وہ درخت بن کے وہ غلبہ پا لیتا ہے، بیل بن جاتی ہے۔ عشق یہ جو سامنے دیکھیں وہ بیل ہے،
بعد میں دیکھ لینا، ہے تو سامنے، میرے سامنے آپ۔ تو عشق جو ہے یہ بیل سے لفظ نکلا ہوا ہے کہ جس طرح وہ بیل سامنے مجھے نظر آ رہی ہے تو وہ دیوار ہی نہیں نظر آ رہی، وہ اتنی گھنی بیل ہے کہ اس نے دیوار کو کور کر لیا۔ اس کو عشق کہتے ہیں کہ جب کسی کی محبت آپ پر اس طرح غلبہ پا لے کہ اس کا رنگ اتنا چڑھ جائے کہ دیکھے آپ کو اور یاد وہ ہستی آئے، اس کو کہتے ہیں عشق۔ دیکھے بندے کو اور یاد رب آئے، اس کو کہتے ہیں عشق۔ دیکھے امتی کو اور یاد نبی آئے، اس کو کہتے ہیں عشق۔ تو عشق اصل میں شیخ محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ ایک بیل کا نام ہے کہ جو جب چڑھتی ہے دیوار پر اس کو ڈھانپ لیتی ہے۔ تو جب نبی علیہ السلام کی سنت، آپ کا طریقہ، آپ کی نسبت آپ کے اوپر اس طرح غلبہ پا جائے کہ آپ کی ایک ایک ادا سے حضور علیہ السلام کی ادائیں یاد آنا شروع ہو جائیں، اس کو کہتے ہیں محبت اور عشق۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اس شیخ طریقت پر لاکھوں سلام جس کی ایک ایک ادا سنت مصطفیٰ، ایسے شیخ تھے، اس پر سلام ہے، اور جس کی ادا سنت مصطفیٰ کے مخالف ہے اس پر کوئی سلام نہیں۔ وہ تو لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، اس کو تو دیکھ کر نبی علیہ السلام کی یاد آنی چاہیے، حضور علیہ السلام کے اخلاق، آپ کا حلیہ مبارک، آپ کے لباس، آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے وہ یاد ہونا چاہیے۔ ہر ایک امتی کو ایسا ہونا چاہیے، لیکن پیر کو تو ضرور ایسا ہونا چاہیے، وہ تو ماڈل بنا ہوا ہے، وہ تو نمونہ بنا ہوا ہے۔ اور جب وہی اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں جب وہی شریعت و طریقت پہ نہیں ہے، وہ شیطان کے پاس تو آپ کو لے کے جا سکتا ہے، حضور علیہ السلام کی طرف رہنمائی نہیں کرے گا، وہ خود ہی نہیں اس راستے پہ۔ تو اس لیے اسلام میں کوئی یہ گدی نشینی کا کوئی اس طرح کا تصور نہیں ہے کہ گدی نشین بندہ ہے، وہ غلط چل پڑا اپنے باپ کے طریقے اور کبھی چھوڑ چکا بزرگوں کے، اے جی یہ گدی نشین ہے، یہ ان کی اولاد ہے۔ یہی چیز سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے کہی کہ یزید جو ہے یہ بڑا گدی نشین ہے، یہ ایک صحابی کا گدی نشین ہے۔ آپ نے فرمایا میں سمجھتا ہوں، میں ان کا احترام کرتا ہوں، میرے بھائی نے ان کو ساری حکومت دے دی، امانت دے دی، امت دے دی، اتنا بڑا مقام سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا، لیکن میں ایسے گدی نشین کو نہیں مانتا جو اپنے باپ صحابی کے طریقے کو چھوڑ چکا ہو، جو ان کے آبا کے طریقے کو چھوڑ چکا ہو۔ نہیں حضور وہ نسبت تو ہے نا، دیکھو صحابی کا بیٹا ہے یزید، آپ بیعت کر لیں، کوئی حرج نہیں۔ یہ ہماری طرح کے بے وقوف اور خیرخواہ اس وقت بھی ایسے تھے۔ آپ نے فرمایا حسین تو بیعت نہیں کرے گا، تم کرتے ہو جا کر لو، میں تو تمہیں کہتا ہوں میرے ساتھ چلو۔ تو حسین ایسی گدی نشینی کو نہیں مانتا جو وہ بندہ اپنے باپ یا بزرگ کے طریقے کو چھوڑ چکا ہو، اور جو بندہ نہیں جی نسبت ہے، نسبت کیا نسبت رہی، وہ عمل کی نسبت ہونی تھی، ایمان کی نسبت ہونی تھی، وہ نہیں رہی تو اب پھر کیا ہے؟ تو جو بندے اس کے قائل ہیں 300 سال ہو گئے ہیں، یہ بزرگ آ رہا ہے، یہ بزرگوں کی اولاد ہے، اس کا ادب یہی پیر ہے، یہی مرشد ہے، ان کو چاہیے کہ یزید کی قبر پر جا کر سلام کریں اور یزید کو بھی اپنا پیر مانیں، کیونکہ وہ تو دوسرے تو ولی کی اولاد ہیں، وہ تو صحابی رسول رضی اللہ عنہ کی اولاد ہے۔ تو اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ جو عشق اور محبت ہے یہ باتیں کرنے کا نام نہیں، یہ گدی نشینی کا نام نہیں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رنگ میں رنگ جانے کا نام ہے۔ اور ہمارے ہاں ایسے ہی لوگ چل رہے ہیں، نعرے اور دعوے اور یہ اور وہ۔ تو وہ آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ محبت وہ بیج ہے جو دل میں پھوٹتا ہے درخت کی طرح اور پورے جسم کو پھر گھیر لیتا ہے، جس طرح یہ شاخوں نے گھیر لیا ہے ارد گرد کے علاقے کو، وہ محبت کا بیج نبی علیہ السلام کا سنتوں سے گھیر لیتا ہے بندے کے جسم کو، پھر ارد گرد وہ گھر جاتا ہے۔ خیر یہ تو میں نے محبت کی بات کر دی۔ اب وہ چیزیں جس سے محبت بڑھتی ہے، وہ جو 12-15 چیزیں بتانی ہیں جس سے محبت
اضافہ ہوتا ہے کہ آپ نہیں چاہتے آپ علیہ السلام کی محبت بڑھے. یہ صرف تمنا سے نہیں ہونی, یہ صرف دعا سے نہیں ہونی, یہ وسیلہ اختیار کرنے سے, سبب اختیار کرنے سے ہونی ہے. حضور علیہ السلام نے خود فرمایا کہ یہ کیا اسباب ہیں اس کے. اب سن لیں, پہلی چیز, اگر آپ نبی علیہ السلام کی محبت چاہتے ہیں, بڑے اضافہ ہو, تو اپنے کان ان کو دے دیں. جس کو کان دے دیں گے, جس کی باتیں سنیں گے, جس کا تذکرہ سنیں گے, جس کی خوبیاں سنیں گے, جس کو رات دن آپ سنیں گے, اسی کی محبت دل میں اترنا شروع ہوگی. چاہے وہ گانے سن لیں, چاہے عورتوں کی باتیں سن لیں, چاہے لڑکیوں سے باتیں سن لیں, چاہے گانے والوں کی باتیں سنتے جائیں, جس کو بھی کان دیں گے. قرآن مجید میں اللہ نے اس نعمت کا ذکر کیا, وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ, جہاں تخلیق انسان کا ذکر ہے وہاں سب سے پہلے اس کا ذکر ہے کہ کان جس کو دے دو گے, دھیرے دھیرے اس کی محبت آنا شروع ہو جائے گی. کان نبی علیہ السلام کو دے دو, ان کا تذکرہ سنو, ان کی سیرت سنو, ان کے مناقب سنو, ان کے فضائل سنو, ان کی نعت سنو, حضور علیہ السلام کی جو سیرت کے بارے میں سنو, تو وہ آپ کو وہ محبت بڑھنا شروع ہو جائے. یہ ایک چیز ہے. دوسرے نمبر پر آنکھیں حضور علیہ السلام کو دے دیں. جس کو آپ آنکھیں دیں گے اس کی محبت اترنا شروع ہو جائے گی. دنیا کو دیکھنا شروع کر دیں بار بار, اس کی محبت آنا ہے. عورتوں کو دیکھنا شروع کر دیں, عورتوں کی محبت آنا شروع ہو جائے گی. اور جس کو بھی دنیا, عورتیں, دولت, دنیا کی زیب و زینت, جس کو آنکھیں دے دیں گے اس کی محبت آنا ہے. نبی علیہ السلام کو آنکھیں دیں, آپ کے آثار کو دیکھیں, آپ کے گنبد شریف کو دیکھیں, آپ کے تبرکات کو دیکھیں, آپ کی نسبتوں کو دیکھیں, آپ کے حلیہ شریف کو دیکھیں, اور آپ کے احوال اور آپ کے ساتھ جتنی چیزیں نسبت رکھتی ہیں ان کو دیکھنا, نبی علیہ السلام کے نام مبارک کو دیکھنا وغیرہ وغیرہ, یہ ساری چیزیں محبت بڑھاتی ہیں. یہ اب ایسی چیز نہیں ہے جو حضور علیہ السلام کو دیں گے تو جس چیز کی طرف کر دیں گے آنکھیں, وہ اس کی محبت آنا شروع ہو جائے گی, اس سے لگاؤ بڑھنا شروع. یہ جتنے لوگ عشق مجاز کے مرتکب, عاشق مشوق بنے ہوئے, لیلا مجنوں, تو یہ ہوں وہ ہوں, وہ دیکھ لیں. انہوں نے دیکھا تو انہوں نے آنکھیں دیں تو عشق ہوا نا, یا محبت ہوئی. آنکھیں دیں تو جس کو دیکھا اس کی محبت آ گئی. تو ہم جو ہے سارا دن ادھر دیکھا, بازار دیکھے, گاڑیاں دیکھیں, چیزیں دیکھیں, فون میں بھی عورتیں دیکھیں, غلط سین دیکھے, غلط چیزیں دیکھیں, تو لا محالہ پھر اسی چیزوں کی محبت آنی ہمارے دل میں. جو دیکھتے رہیں گے وہی آ جائے گی, ان کو دیکھنا بند کر دیں گے وہ ختم ہو جائے گی. تیسری چیز جو قرآن مجید نے بیان کی, والافئدہ, تیسری چیز, حضور علیہ السلام کی محبت چاہتے ہیں تو آپ کے تصور میں رہا کریں. افئدہ, دماغ, دل کی بات ہو رہی ہے کہ دل تصور, دماغ تصور کرے حضور علیہ السلام کی یاد میں, آپ کی سوچ میں, آپ کے تصور میں, آپ کی صورت مبارکہ, سیرت مبارکہ, آپ کے بارے میں سوچنا, جس کے بارے میں سوچیں گے اس کی محبت آنا شروع ہو جائے گی. اس لیے ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ کوئی طریقہ ایسا ہے جس سے مجھے پتہ چل جائے کہ مجھے کس سے زیادہ محبت ہے؟ کوئی طریقہ ایسا ہے جس سے پتہ چل جائے مجھے کس سے زیادہ؟ انہوں نے فرمایا ہاں ہے. جب تنہائی میں ہوتے ہو جس کی یاد زیادہ آئے اسی سے سب سے زیادہ محبت ہے. آپ بھی چیک کر لیں, میں بھی اپنے آپ کو چیک کر لوں. جب تنہائی میں ہو جس کی یاد, جس کا تصور زیادہ آئے اسی سے سب سے زیادہ, وہ چاہے دولت ہے, وہ چاہے عورت ہے, وہ چاہے دنیا ہے, وہ چاہے آخرت ہے, وہ چاہے اللہ اور اس کا رسول ہے, جس کی یاد زیادہ تنہائی میں آتی ہے
اسی سے محبت زیادہ ہے، سیدھی سی بات ہے۔ تو یہ کتنی چیزیں بتائیں آپ کو؟ 3۔ کان دے دیں سنیں ان کے بارے میں، آنکھیں دے دیں دیکھیں سوچیں، بس یہ 3 چیزیں جو ہے دیں گے محبت۔ ہم نے تینوں چیزیں دنیا کو دی ہوئی ہیں، عورتوں کو، یہ وہ سیاست کو دی ہوئی ہیں، سنا ان کو، دیکھا ان کو، سوچا زیادہ تر پیسہ پیسہ، پھر کہنا پتہ نہیں کیوں نہیں میرے دل میں محبت پیدا ہو رہی ہے آپ، وہ اسی کی ہو رہی ہے آپ میں، وہ جس کو دیکھ رہے ہیں اس کی آ رہی ہے، جس کے بارے میں سن رہے ہیں اس کی آ رہی ہے، جس کے بارے میں سوچ رہے ہیں اس کی آ رہی ہے۔ یہ 3 چیزیں ہو گئی۔ اب اگلی 3 سن لیں۔ چوتھی چیز، جو بندہ چاہتا ہے حضور علیہ السلام کی محبت بڑھے، فرمایا کہ وہ آپ کے جمال کے بارے میں، آپ کی خوبصورتی کے بارے میں توجہ کرے، آپ کے حسن پر توجہ کرے۔ حسن پر توجہ کرنے سے محبت بڑھتی ہے۔ جس کو بھی محبت ہوتی ہے وہ کہتے ہیں فلاں بڑی حسین ہے، عمارت ہے، عورت ہے، دولت ہے، حسن سے محبت ہوتی۔ تو حضور علیہ السلام کے حسن کے بارے میں توجہ کریں، ان کے حسن کا تذکرہ سنیں کہ کس طرح آپ علیہ السلام کا چہرہ مبارک تھا، آپ کی ایک ایک انگلی، ایک ایک بال، ایک ایک جسم کا جو حصہ، سر مبارک، آنکھیں مبارک کس طرح حسین تھی۔ جس طرح علماء نے، شمائل کے علماء نے لکھا ہے کہ اکثر ہوتا ہے کہ کئی بندوں کو آپ دیکھیں کسی ویسے خوبصورت لگتے ہیں لیکن جب علیحدہ کر کے دیکھیں تو نہیں۔ نبی علیہ السلام میں یہ خوبی تھی، آپ کی کسی چیز کو صرف اسی پر توجہ کریں وہی سب سے حسین تھی۔ ایک آنکھ پر ہی توجہ کر لیں، صرف ناک پر ہی توجہ کر لیں مبارک پر، صرف کانوں کو دیکھ لیں، صرف ابروؤں کو دیکھ لیں، صرف انگلیوں کو دیکھ لیں، صرف ناخن کو دیکھ لیں۔ تو فرمایا چوتھی چیز آپ کے جمال اور حسن پر توجہ۔ 5ویں چیز آپ کے کمالات کے بارے میں توجہ کرنا، آپ کو کیا کمال دیے۔ یہ کمال کا مطلب ہوتا ہے کوئی خوبیاں، مثلا یہ جو لوگ کہتے ہیں جی ہم فین ہیں، ہم فلاں کے فین ہیں، کرکٹ فین ہیں، کیوں ہیں؟ وہ اس کے کمال کو پسند کرتے ہیں، جی چھکے بڑے مارتا ہے، چوکے بڑے مارتا ہے، ہم فین ہو گئے۔ فلاں گانے گاتا ہے، میں فین ہوں اس کا، کیوں؟ آواز کمال کی ہے جی، میں فین ہوں اس کا، وہ ایکٹر ہے جی، ایکٹنگ کمال کی ہے، بڑی اداکاری ہے، واہ جی واہ، میں فین ہوں اس کا، کیوں؟ شعر بڑے اچھے کہتا ہے۔ یعنی کمال میں بندہ محبت ہو جاتی ہے نا۔ تو حضور علیہ السلام کے کمالات پر غور کریں، کون سا کمال ہے جو آپ میں نہیں؟ اور پھر یہ بھی نہیں کہ صرف کمال ہے، جس طرح ختم نبوت ہے تو آپ کو جو ہے کمالات میں بھی آپ خاتم ہیں، اس سے آگے کوئی نہیں ہے، اس میں بھی آپ خاتم ہیں، کمالات میں بھی خاتم ہیں، نبوت میں بھی خاتم ہیں، ہر چیز میں آپ علیہ السلام کمال پہ ہیں۔ تو یہ 5ویں چیز ہو گئی۔ 6ٹھی چیز جس سے محبت بڑھتی نبی علیہ السلام کی، وہ ہے آپ کے احسانات کو یاد کرنا کہ آپ نے آپ کے لیے کیا کیا ہے۔ بھائی میرے لیے حضور علیہ السلام نے کیا کیا ہے؟ میں تو ان لوگوں کے پیچھے لگا ہوں، کبھی سیاسی پارٹی کے پیچھے، کبھی کسی پہ پیچھے، کبھی مالداروں کے پیچھے، وہ مجھے جانتے بھی نہیں، میں نعرے مار مار کے ان کو پتہ بھی نہیں میں 3 میں نہ 13 میں۔ یہ وہ ہستی ہے نبی علیہ السلام کی۔ آپ نے فرمایا میں ایک ایک امتی کو اس کے باپ ماں کے نا کے ساتھ جانتا ہوں۔ تو فین بننا بھی ہے، کسی کے جو ہے احسان دیکھنا بھی ہے، تو ایسے کہ جو آپ کو جانتے ہیں، آپ کو پہچانتے ہیں، آپ کے احوال کی خبر ہے ان کو۔ تو آپ نے جو احسان کیے، اپنے اولاد قربان کی، اپنی جان قربان کی، خون قربان کیا، پسینہ قربان کیا، وقت قربان کیا امت کے لیے۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں نبی علیہ السلام کیا ہمارے لیے کر گئے، کتنی قربانیاں دی ہیں، نہ رات کا پتہ، نہ دن کا پتہ، نہ کھانا، پیٹ پہ پتھر۔ امت نے جو امت دعوت تھی، جو مانا نہیں جنہوں نے، انہوں نے رات دن کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی تیر پھینک رہا ہے،
کوئی آپ کے گھوڑے کو مار رہا ہے، کوئی آپ کے اونٹ کو مار رہا ہے، کوئی آپ کے صحابہ کو مار رہا ہے، کوئی ذبح کر رہا ہے، کوئی آپ کے مال کو قبضے کر رہا ہے، کوئی آپ کی عزت پر حملہ کر رہا ہے، کوئی آپ کی جان پر حملہ کر رہا ہے. یہ آئے دن یہ بات ہوتی. کوئی 20 دن نبی علیہ السلام نے آرام سے نہیں گزارے کہ کوئی سفر نہ کرنا پڑا ہو جہاد کا، اب بچانے کا، اور کوئی سفر کی جتنے. آپ سیرت مبارکہ دیکھیں، مدینہ شریف والی وہ غزوات دیکھیں، اور دوسرے جو آپ کے جو وفود آپ کی دعوت دیکھیں. 1 مہینہ نبی علیہ السلام گھر میں نہیں رہ سکتے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، لیکن امت تک پیغام پہنچانے کے لیے 7 تلواریں گھر میں رکھی ہوئی ہیں کہ یہ امت کو پیغام پہنچانے میں مدد کریں گی. کھانے کو نہیں ہے، لیکن وہ یعنی امت تک پہنچانے کے لیے رکھی. یہ جنگیں جو کی نبی علیہ السلام کس لیے کی؟ کیا آپ پہلے ہی نبی نہیں تھے؟ آپ رسول تھے، آپ تک نے تو پیغام پہنچا دیا. وہ جو جنگیں کی ہیں، بدر، احد کی، خندق کی، تبوک کی، وہ ہم تک پیغام پہنچانے کے لیے کیے. یہ جو طائف کا سفر ہے وہ ہمارے لیے کیا. طائف کا سفر ہمارے لیے کیا، کیونکہ وہاں آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ لوگ تباہ ہو گئے تو پھر ان کی نسلیں بھی تباہ ہو جائیں گی، اور مجھے امید ہے ان کی نسلوں میں ایسے لوگ ہوں گے جو ایمان واقعتاً پھر یہ سیدنا خالد ابن ولید اور دوسرے لوگ ایسے وہاں سے آئے جن کی وجہ سے ایران، ہندوستان اور پاکستان تک جو ہے وہ پھر اسلام کا پیغام پہنچا. تو ہم جو مسلمان جو کلمہ پڑھ رہے ہیں اس کے پیچھے خون ہے نبی علیہ السلام کا طائف کے دن بہا ہوا، تب جا کے ہم کلمہ پڑھیں. تو یہ کرو کہ احسان جو ہے یعنی یاد کرنا کہ حضور علیہ السلام نے کیا کیا. چھٹی چیز کیا بتائی؟ احسان. آپ نے کیا انعام کیا. ہم جو تھوڑا بہت اس کا شکریہ کرتے ہیں، تو جس نے ایمان اور دنیا اور آخرت اور قرآن اور رمضان اور دنیا آخرت کی نعمتیں دیں، ان کا کیا مقام ہوگا. 7ویں چیز سنیں، اگر حضور علیہ السلام کی محبت بڑھانی ہے تو 7ویں چیز یہ ہے کہ اپنا مال نبی علیہ السلام کے لیے قربان کرنا. جس پر مال خرچ ہوتا ہے نا، جس کے اس کی قدر بندے کے دل میں آتی. آپ دیکھیں کیسے پتہ چلے گا مال خرچ ہونے کا. سب صحابہ ستارے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، لیکن کیسے پتہ چلتا ہے کہ کس کو زیادہ محبت ہے؟ حضور علیہ السلام اعلان کرتے ہیں چندے کے لیے، کون اللہ کی راہ میں دے گا؟ سب نے دیا. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پوچھا، ابو بکر آپ نے گھر میں بھی کچھ چھوڑا ہے؟ کیا چھوڑا ہے؟ فرمانے لگے اللہ اور اس کا رسول میرے لیے کافی. ایک سوئی نہیں چھوڑی. اس کا پتہ چلتا ہے کہ اس میں تعلق ہے مال جس کے لیے خرچ کریں گے اس کی محبت آتی ہے، اور محبت جس سے ہوتی ہے وہ مال اس کے لیے قربان ہوتا ہے. میں مسجد میں نبی علیہ السلام کے لیے دینا ہو یا پھر بھی بڑا نوٹ نہ نکل آئے، کوئی بڑا نوٹ نہ نکل آئے اس کو اندر ہے. اور پھر ہماری محبت کا یہ ہے کہ ہم الٹا دین کو بیچ رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں. میں بھی اس میں شامل ہوں. جی مجھے تقریر کے لیے انہوں نے بلایا، حضرت 40,000 روپیہ میرے اکاؤنٹ میں جمع کرائیں تو میں پھر آ سکتا ہوں. پوری یہ کہتے ہیں آپ کی ٹکٹ دے دیں گے، آپ کو پلاؤ کھلائیں گے. نہیں میرے بینک میں 20,000 کرانا ہے تو میں آنا ہے 40,000. اور ایسے نعت خواہ ہیں آپ، وہ حضور علیہ السلام پر خرچ کرنے کی بجائے آپ کی امت کو کہہ رہے ہیں ہمیں دو. اور یہ بھی نہیں بھائی ٹکٹ لے رہے ہیں، کھانا لے رہے ہیں، پینا لے رہے ہیں، کوئی 10,000 روپیہ لے لیا، چلو جی بھائی ان کو بھی اپنا گزارا کرنا ہے. لاکھ 2 لاکھ روپیہ کہہ رہے ہیں ان کے سیکٹری کے ہمارے اکاؤنٹ میں جمع کرو. یہ کس قسم کی محبت کر رہے ہیں؟ یہ مال سے محبت کر رہے ہیں، پیسے سے محبت کر رہے ہیں. انہوں نے جواب دینا ہوگا نبی علیہ السلام کے سامنے کہ ہم صرف امیروں کو نعتیں سنایا کرتے تھے، آپ کی امت کے غریب ہماری نعت نہیں سن سکتے، نہ تقریر سن سکتے ہیں. اور حضور علیہ السلام خود فرما رہے ہیں یا اللہ مجھے مسکینوں میں زندہ رکھنا، مجھے مسکینوں میں موت عطا فرمانا، مسکینوں کے ساتھ میرا حشر فرمانا. اور یہ کہتے ہیں ہم تو جی بڑے پوش ایریا میں بڑے امیر لوگوں کو جو 2-4 لاکھ روپیہ ہمیں دے سکتے ہیں ان کو سنائیں گے، نہیں تو پھر جاؤ گزارا کرو.
جیسے بھی ہے نہیں. محبت بڑھتی ہے مال خرچ کرنے سے. ایک نعت خواہ مجھے کہنے لگا کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ بہت بڑے نعت خواہ تھے صحابہ کرام میں. جی انہوں نے نعت پڑھی تو حضور علیہ السلام نے اپنی چادر شریفہ، اپنی ردا شریف چادر مبارک ان کو دی. تو یہ نام دینا تو دیکھیں نبی علیہ السلام نے دیا. میں نے کہا میں بھی اس بات کو مانتا ہوں تو آپ بھی حضور علیہ السلام سے لو نا، ان بیچاروں سے کیوں لے رہے ہو؟ حسان بن ثابت نے ابو بکر و عمر و عثمان و غریب صحابہ سے تو نہیں کہا کہ مجھے دو، وہ نبی علیہ السلام نے دیا. آپ بھی ان سے لو، اگر مانتے ہو وہ قاسم ہے تو پھر لو ان سے. چلو گزارے کے لیے ٹکٹ لے لو، خرچہ لے لو، کوئی 20,000 روپیہ لے لو. اب یہ کوئی 2 لاکھ 2.5 لاکھ کوئی آپ اتنے تو مطلب وہ چیزیں نہیں ہیں. تو فرمایا کہ مال خرچ کرنے سے حضور علیہ السلام کی محبت بڑھتی ہے. یہ محبت نہیں، پیسہ نہیں ملنا تو نعت نہیں منہ سے نکلنی. بہتر ہے وہ منہ خاموش ہی رہے. جس نے پیسے کے لیے بولنا ہے وہ کوئی محبت نہیں، وہ پیسے کی محبت وہ کر رہے ہیں، نعرے پیسے کے لیے، چیزیں پیسے کے لیے. 8ویں چیز وقت خرچ کرنا. جس پر آپ وقت خرچ کریں گے حضور علیہ السلام کے لیے، وقت اپنا خرچ کریں گے تو اس سے بھی محبت بڑھتی ہے. وقت دینا، ٹائم دینا. یہ کہنا میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، میرے پاس تو درود شریف پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، میرے پاس تو سنتیں پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں، میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے. نہیں، وقت دینا. جتنا وقت دیں گے اتنی محبت بڑھے گی. حضور علیہ السلام پسند کرتے ہیں. 9ویں چیز جان خرچ کرنا، محنت کرنا، خون پسینہ یعنی خرچ کرنا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں. یہ لبیک کا کیا مطلب ہے؟ لبیک یا رسول اللہ، کہ میں حاضر ہوں، آپ حکم دیں. جان بھی، مال بھی، وقت بھی، کان بھی، آنکھیں بھی، زبان بھی، اور میرا ذہن بھی، اور یہ سارا میں لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں. لبیک کہہ کے تو ادھر شیطان نے بلایا، ادھر لبیک کہہ دی، ادھر عورت دعوت دے رہی ہے، ادھر لبیک کہہ دی. یہ تو نہیں چلے گا. کس کو دھوکہ دے رہا ہے بندہ؟ کس کے ساتھ بات کر رہا ہے؟ کس کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے؟ تو یہ 9 چیزیں ہو گئی. اب اور بھی سن لیتے ہیں. 10ویں چیز وہ ہے کہ ادب کرنا. جتنا ادب کریں گے حضور علیہ السلام کا، آپ کی نسبتوں کا، اور آپ کی نسبتوں کا ادب کریں گے، اتنی نبی علیہ السلام سے محبت بڑھے گی. نسبت جو ہوتی ہے، نسبت کا کیا مطلب ہے؟ حضور علیہ السلام سے جن چیزوں کا تعلق ہے، مثلا آپ کے جو صحابہ کرام ہیں، آپ کے اہل بیت اطہار ہیں، آپ کے شہر مبارکہ ہے، یا آپ سے نسبت رکھنے والا کوئی جانور بھی ہے، جاندار، کوئی اونٹنی ہے، کوئی بکری ہے، کوئی گھوڑا ہے، یہاں تک کہ کوئی کتا ہی کیوں نہ مدینہ شریف کا پتہ ہو، اس کا بھی ادب کرنا اس نسبت سے کہ نبی علیہ السلام سے نسبت رکھتا ہے. اب کہاں درخت اور یہ چیزیں، اور کہاں اہل بیت و صحابہ، تمام صحابہ کا ادب، تمام اہل بیت کا ادب. یہ ادب رسول میں شامل ہے، یہ ادب رسالت میں شامل ہے. یہ 10ویں چیز ہو گئی. 11ویں چیز ہو گئی اخلاص. حضور علیہ السلام سے غرضی تعلق نہ رکھیں، لالچی تعلق نہ رکھیں. بھائی مجھے کیا ملے گا، مجھے کیا ملے گا. کہیں کہ ہمارا آپ کی ذات کے لیے آپ سے محبت ہے، ہمیں صرف آپ چاہیے، ہمیں یہ اور چیز نہیں چاہیے. جیسے حضرت ربیعہ بن کعب کو نبی علیہ السلام نے پوچھا آپ کو کیا چاہیے؟ انہوں نے فرمایا انی اسألوک مرافقتک فی الجنہ. بس آپ چاہیے، دنیا میں بھی آپ چاہیے، آخرت میں بھی. لالچ کا تعلق نہیں، مجھے یہ مل جائے، مجھے وہ مل جائے. ان کا تعلق کمزور ہو جاتا ہے. مجھے اولاد مل جائے، مجھے پیسہ مل جائے. حضور علیہ السلام کے پاس ایسے لوگ آئے جنہوں نے دعا کرائی ہمیں مال ملے، مال مل گیا ان کو، لیکن نبی علیہ السلام نہ مل سکے ان کو. تو یہ ادب اور یعنی نسبت کا جو ادب، اخلاص بتایا، غرض جو ہے مطلب یعنی. اسی طرح جو ہے حضور علیہ السلام کے ساتھ جو ہے اور کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم.
تعظیم کہتے ہیں عظمت ہونا، عظمت شان پڑھنا کہ کتنی عظمت ہے نبی علیہ السلام کی، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ اور کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نصرت کرنا، آپ کے پیغام کو آگے پہنچانا، کیونکہ آپ خاتم النبیین ہیں، اس کو کہتے ہیں نصرت دین۔ اگر حضور علیہ السلام جیسے ہمارا عقیدہ ہے خاتم النبیین ہے، یقیناً ہے، نہ آپ کے بعد کوئی نبی ہے نہ آئے گا، قیامت تک ماں باپ آپ ہی نبی ہے، تو پھر اس دین کو آگے کس نے پہنچانا؟ تو جو دین کے لیے خرچ کرے گا، دین نبی علیہ السلام کا پیغام آگے پہنچائے گا، اس پر جو ہے حضور علیہ السلام کی نظر ہوگی، اس کے اندر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بڑھے گی۔ اسی طرح جو ہے آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں، درود شریف پڑھنا، سلام پڑھنا حضوری کے ساتھ۔ درود و سلام کا کیا مطلب ہے؟ یہ کل بھی میں نے بیان کیا، امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب ہم کہتے ہیں درود و سلام، السلام علیکہ یا رسول اللہ، آپ پر سلامتی ہو، تو ہمارے پاس کیا سلامتی ہے جو نبی علیہ السلام کو دے رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کچھ نہیں، بلکہ ہمارے سلام کا مطلب یہ بنتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بے فکر ہو جائیں، میری طرف سے آپ کے دین کو، آپ کی سنت کو، آپ کی شریعت کو، آپ کے ناموس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، میری طرف سے ہر چیز سلامتی میں ہے آپ کی۔ یہ سلام پڑھے، اس طرح تو قبول ہوتا ہے، اور اگر اس طرح کا جو ہے سلام نہ بندہ پڑھے تو وہ پھر جو ہے وہ ہو سکتا ہے قبولیت کے درجے بنا ہو۔ تو یہ آپ کو کم و بیش جو ہے میں نے 12 13 14 چیزیں بتائی ہیں، یہ کرنے سے آپ اس مہینے میں کر لیں، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑھنی شروع ہو جائے گی۔ اگر صرف دعائیں کرتے رہیں گے اور نعرے مارتے رہیں گے، اس سے بھی چلو فائدہ ہے، لیکن اسباب بھی اختیار کرنے چاہیے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔